چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام خواتین و حضرات کا، میڈیا کے دوستوں کا تشریف لانے کا شکریہ۔ شہر اس وقت بے شمار مسائل کا شکار ہے اور اس وقت شہر میں وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ولیدہ بات ہے کہ شہر میں ایک ساتھ بارش نہیں ہو رہی اور مختلف جگہوں پر 5 منٹ کے لیے بارش ہوتی ہے، 7 منٹ کے لیے بارش ہوتی ہے، 10 منٹ کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اس مختصر سی اور آئسولیٹڈ بارش میں بھی بدترین طریقے سے نالے ابل پڑتے ہیں، پانی جمع ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو سڑکیں پہلے ہی خراب اس کی پیوند کاری کی گئی تھی، دوبارہ سے وہ بدترین گڑھوں میں تبدیل ہو رہی ہے۔ اور آپ اخبارات میں بھی تصویریں چھپی ہیں، سوشل میڈیا پہ تو آ ہی رہی ہیں، الیکٹرانک میڈیا بھی دکھا رہا ہے کہ کہیں پر گاڑی اندر گر رہی ہے، کہیں وین اندر گڑھوں میں گر رہی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا، مجھے تاریخ بھی یاد ہے، 17 جولائی 2022 کو شادمان میں ایک نالے میں ایک فیملی گر گئی تھی، بچہ ڈوب گیا تھا، خاتون کا انتقال ہو گیا تھا، لاش بھی نہیں ملی تھی بچے کی، اور اس پر ہم بہت شدید رنجیدہ تھے۔ آج آپ تاریخ دیکھ لیں کہ 25 جولائی 2023 ہے، اس وقت بھی ایڈمنسٹریٹر اور اس سے پہلے بھی 14 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور یہ 15واں سال انہوں نے مکمل کر لیا۔ ایک نالا جس کا ایک کرونک پرابلم ہے، وہ نالا یہ لوگ نہیں بنا سکے، نالائق لوگ، اور باتیں ان کی سنو تو یہ سب کچھ فتح کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ انسانی جانوں کو وہاں پر خطرہ ہے۔ اور کل بھی وہاں یہی ہوا ہے کہ پورا بلاک ہو جاتا ہے، چونکہ وہ طریقے سے وہ اس کا ڈیزائن بھی ٹھیک نہیں ہوا ہوا، اور وہی نالا نہیں، ہر طرف یہی صورتحال ہے۔ آپ نارتھ کراچی دیکھ لیں، آپ نئی کراچی کی طرف چلے جائیں، سرجانی کی طرف چلے جائیں، جگہ جگہ یہ مسئلہ سامنے آ رہا ہے اور اس کے نتیجے میں لوگ انتہائی اذیت کا شکار ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر ایک ساتھ بہت تیز بارش ہو گئی، جو کہ اس موسم میں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بارش تو کچھ ہونی چاہیے نا، لیکن ہمارے ہاں ان ظالم حکمرانوں نے اس تھوڑی سی بارش کو بھی زحمت بنا دیا ہے، اور اگر زیادہ بارش ہی ہو گئی تو اس کے نتیجے میں جو صورتحال پورے شہر میں ہوگی وہ ہمارے تصور سے بھی باہر ہے۔ اس لیے براہ راست ذمہ داری پیپلز پارٹی کی، سندھ حکومت کی اور اس حکومت کے تمام نمائندے، چاہے وہ میئر، چاہے وہ وزیر بلدیات، چاہے وہ وزیر اعلیٰ یا ان کے پارٹی کے سارے لوگ، وہ اس کے ذمہ دار ہیں کہ ان کی نااہلی، ان کی کرپشن، ان کی لوٹ مار اور شہر سے رہا دشمنی، اسے دشمنی ہی کہیں گے۔ کوئی اپنے شہر سے، اپنے صوبے سے اگر محبت کرتا ہوگا تو وہ اس کے عوام کی خدمت کرے گا، لیکن آپ دیکھیں پورے صوبے کا جو حال ہے اس وقت، تو یہ اس وقت بارشوں میں ایمرجنسی قائم ہونی چاہیے، اور ایمرجنسی کے نام پر پیسے بٹورنے کے لیے ایمرجنسی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، ابھی کچھ دن پہلے تو جو قبضہ میئر صاحب ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم نے نالے صاف کر دیے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر یہ ابل کر باہر کیسے آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو پورا کچرا پڑا ہوا ہے، وہ کچرا کیسے، گندگی کے ڈھیر کیسے باہر آ رہے ہیں؟ اور حال ان کا یہ ہے، ان ظالموں کا، کہ 6 مہینے کا ٹرانزیشن پیریڈ دے دیا ہے۔ اب بیچارے لگے ہوئے ہیں، اب جماعت اسلامی کے جتنے بھی ٹاؤن کے چیئرمین، وائس چیئرمین، ہمارے یو سی کے لوگ سب کام کر رہے ہیں، جہاں جہاں پہنچ رہے ہیں، انتظامیہ سے کہہ رہے ہیں، جو بھی افسران ہیں، جو ہاتھ آ جائے، جو مشین مل جائے، کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح بہتر ہو۔ کچھ میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ میں نہیں ہو پاتے، لیکن آج کی تاریخ تک تو ان کو چارج بھی نہیں دیا ہوا، ان کو مالیاتی اختیار ہی نہیں ملا ہوا۔ اور ابھی جو انہوں نے ایک بل پاس کیا سندھ حکومت سے، اس میں تو لکھ دیا ہے اس میں کہ 6 مہینے کا یہ ٹرانزیشن پیریڈ ہوگا۔ بدنیتی کی بھی اور قبضے کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ اس میں صرف جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین تو نہیں ہے نا، خود پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی آپ اختیار نہیں دے رہے، خود اپنے یو سی کے لوگوں کو بھی آپ اختیار نہیں دے رہے، بلکہ پورے سندھ میں نہیں دے رہے۔ تو اس پر سب کو آواز اٹھانی چاہیے۔ کچھ خطوط لکھے ہیں پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی، ٹاؤن کے چیئرمین نے لکھے ہیں، ریسن سے کچھ لوگوں نے خط لکھے ہیں کہ بھائی آپ نے تماشا کیا مچایا ہوا ہے، لیکن سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ لہٰذا اس شہر کے حال پر رحم کیا جائے، جو بھی آپ نے چھوڑ دیا، باقی تو قبضہ کر ہی لیا ہے،
تو ان کو بااختیار تو کرو، کم از کم اتنا کہ وہ کام تو کر سکیں، ان کے ماتحت لوگ ان کی سن تو سکیں، وہ پیسے تو ایلوکیٹ کر سکیں۔ اگر ٹرانزیشن آفیسرز کے ذریعے سے ہی سارا بجٹ ہڑپ کرنا تھا تو یہ سب تماشا کیا تھا؟ اس لیے یہ بدترین صورتحال ہے۔ ظاہر ہے ہمارے پاس احتجاج کا راستہ ہے یا عدالت کا راستہ ہے، ہم دونوں بروئے کار لائیں گے، لیکن اس وقت تو لوگوں کا مسئلہ ہے، اس بھیگتے ہوئے موسم میں کیا احتجاج کریں؟ بھائی کام کرو، ٹویٹر پر اور فیس بک کے اوپر فتح نہیں کرو کراچی کو، کام کرو۔ قبضہ میئر صاحب آ ہی گئے ہو تو کام تو کرو، جان تو انشاءاللہ آپ سے چھوٹے گی جلد، لیکن آپ نے تو کچھ کر کے ہی نہیں دیا ابھی تک، اور پوری پیپلز پارٹی مزے کر رہی ہے اس وقت۔ 15 سال کی ان کی کارکردگی نالوں میں سے ابل ابل کر سامنے آتی ہے۔ غلیظ پانی جب باہر آتا ہے تو یہ پیپلز پارٹی کی 15 سال کی کارکردگی ہوتی ہے۔ جب گندگی اور غلاظت ان نالوں میں سے نکلتے ہیں تو ان کی کرپشن کا اظہار ہوتا ہے۔ جب لوگ ڈوب رہے ہوتے ہیں تو ان کی 15 سال کی لوٹ مار وہ سب کے سامنے آ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے شہر کے شہریوں کو بھی ان کے مقابلے میں جدوجہد بھی کرنی ہے اور اپنا حق بھی حاصل کرنا ہے انشاءاللہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ کل نیپرا کا ایک اجلاس ہوا، اور وہ اجلاس اس لیے ہوا کہ 21 تاریخ کو جمعے کو وفاقی کابینہ نے بجلی کی قیمتوں میں مزید 7.5 روپے اضافے کی منظوری دی۔ جب کابینہ نے منظوری دی تو اس کے بعد نیپرا نے ہنگامی اجلاس بلا لیا۔ آپ بڑی بڑی شکایتیں کرتے رہے تو وہ اپنے شیڈول کے مطابق اجلاس چلتے ہیں۔ ایک دن یعنی 2 دن تو ورکنگ ڈیز ہی نہیں تھے، ہفتہ اتوار، پیر کو صبح 10 بجے اجلاس رکھ لیا۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جتنے لوگ بھی پریشان حال تھے، جن کی نمائندگی ظاہر پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں، ان کو اس اجلاس میں جانا چاہیے تھا، بات کرنی چاہیے تھی، لیکن اس اجلاس میں سوائے جماعت اسلامی کے پاکستان کی کوئی پارٹی اور اس کا کوئی نمائندہ شریک نہیں ہوا۔ جماعت اسلامی کی طرف سے میں نے اور عمران شاہد صاحب نے نمائندگی کی، اور ہم نے بالکل ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ بھی، اور جو عوام کی صورتحال ہے انسانی حقوق کی بنیاد پر بھی نیپرا کے چیئرمین سے یہ اپیل کی کہ خدا کے لیے آپ یہ اضافہ نہ کریں، بدترین صورتحال ہے۔ آلریڈی آپ جتنے بڑے بڑے بل بھیج رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، ان کے پاس بل ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور ہمارے شہر میں تو یہ جو کے الیکٹرک مافیا ہے، اس مافیا سے تو آپ اگر قسطیں کرانے بھی جاؤ تو یہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ وائٹ کالر کرمنل ہیں، بڑے بڑے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں چند، اور ان کرمنلز نے ایسا نظام بنایا ہے کہ ان آئی بی سیز میں داد رسی نہیں ہوتی لوگوں کی۔ بڑی مشکل سے اگر آپ اپروچ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو 2 قسطیں بنا دیں گے وہ، لیکن قسطوں کا کیا فائدہ جب اگلی مرتبہ پھر وہ بل لگ کر آئے گا؟ کہاں جائیں؟ بجلی کاٹنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ ان کی بجلی، ان کی گیس نہیں کٹے گی، یہ ناد آئندہ ہیں 642 ارب روپے کے این ٹی ڈی سی اور 177 ارب روپے کے سوئی گیس کے۔ ان کا لائسنس کینسل نہیں ہوگا۔ چیئرمین نیپرا بڑی سادگی سے فرما رہے تھے کل، کیسے ہم ان کا لائسنس کینسل کر دیں، ایگریمنٹ ہوتا ہے، حکومتوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو آپ ہیں کس مرض کی دوا؟ بیٹھے ہوئے کیوں ہیں نیپرا کے چیئرمین کی حیثیت سے؟ اگر معاہدہ حکومت کا ہے اور ایک پارٹی کا ہے، وہ جو چاہے ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کرے، تو ریگولیٹری اتھارٹی کا کام کیا ہے؟ صرف رپورٹیں بنا بنا کے وہ شائع کرتے رہیں اور بعد میں سوال کریں کہ یہ کیسے ہو گیا؟ اپنی ہی رپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے، ہم سے سوال کر رہے ہوتے ہیں کیسے ہو گیا۔ ہم نے سب چیزیں بتا دی کہ آپ ہی کی رپورٹوں کے مطابق یہ ہو رہا ہے، اور پورے ملک کا مسئلہ ہے یہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ۔ پورے ملک کے لوگوں کو اٹھ کر کھڑا ہونا پڑے گا اس پورے مافیائی سسٹم کے خلاف۔ کہاں سے ادا کریں گے یہ غریب لوگ؟ کہتے ہیں کہ غریبوں پہ بوجھ نہیں آئے گا۔ 63% صارفین کو ہم نے اس میں اضافہ نہیں کیا۔ پہلے کیا اضافہ کیا ہوا ہے وہ بتاؤ نا، اور اس پہ جو ٹیکس لگا کے دیتے ہو۔ اور اسی طرح سے اس وقت جو سب سے زیادہ مشکل میں ہوتا ہے وہ تنخواہ لینے والا طبقہ ہوتا ہے، چھوٹا کاروباری ہوتا ہے۔ کہاں سے یہ بل بڑے بڑے ادا کرے وہ؟ لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے۔ بہرحال ہم نے اپنا مقدمہ لڑا ہے، اور یہ بات بتائیے کہ جو سبسڈی آپ دے رہے ہیں، آئی ایم ایف آپ سے کہتا ہے کہ یہ سبسڈی آپ نہ دیجیے بلکہ قیمتیں بڑھائیے۔ سبسڈی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ریٹ طے ہو جائے، یعنی جتنا آپ
عوام سے وصول کر رہے ہیں اور جتنے اخراجات ہو رہے ہیں اس کے درمیان جو رقم ہوتی ہے وہ رقم گورنمنٹ فراہم کرتی ہے ان ڈسکوز کو. ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ان ڈسکوز کی نالائکی کی وجہ سے سارا کام ہو رہا ہے, عوام کا اس میں کیا قصور ہے؟ اگر ٹرانسمیشن صحیح نہیں ہو رہی, اگر ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہو رہی, اگر کہ الیکٹرک مافیا جیسے ادارے خراب پلانٹ چلاتے ہیں, زیادہ فیول خرچ کرتے ہیں, اس میں عوام کا کیا قصور ہے؟ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان کے خرچے زیادہ ہیں اور آمدن کم ہے تو جو ڈیفیسٹ ہے وہ سبسڈی سے پورا کیا جائے گا. فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر الگ بل میں لگ کر آ جاتا ہے, ٹیکس الگ لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو سبسڈی ہم نہیں دینا چاہتے, بجلی کی قیمت بڑھانا چاہتے ہیں. تو یہ سبسڈی کیا ہوتی ہے؟ سبسڈی کہاں سے آتی ہے؟ یہ سبسڈی ٹیکسوں کا پیسہ ہوتا ہے ہمارا. اور یہ ٹیکس کون دیتا ہے؟ یہ مڈل کلاس طبقہ ٹیکس دیتا ہے, یا صنعت کار طبقہ یا کوئی تاجر طبقہ کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے. پورے پاکستان میں ٹیکس دیتا کون ہے؟ پورے پاکستان میں کراچی ٹیکس دیتا ہے. 45% ٹیکس کراچی کا ہوتا ہے, انکم ٹیکس. یہ تو میں صرف انکم ٹیکس بتا رہا ہوں, باقی پورے پاکستان کا ہوتا ہے. گنتی اس کی کم کر دو, مافیاؤں کو یہاں پر مسلط کر دو, قبضہ میئر یہاں پر لے کر آ جاؤ. 15 سال سے ایک ایسی غیر جمہوری طاقت یہاں مسلط ہے جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کی کرپشن کا. لینڈ گریبرز کو یہاں لا کر بٹھا دو, ملازمتوں میں یہاں کے لوگوں کو حق نہیں دو, کرپشن کرو اور لوٹ مار کرو اور ٹیکس یہاں سے وصول کرو اور انہی ٹیکسوں سے سبسڈی دے دو. ہمارا سر ہمارا جوتا. تو بھائی آپ کہاں سے دے رہے ہیں؟ آپ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے اگر سبسڈی دے رہے ہیں تو آپ یہ سبسڈی مت بند کیجئے, ان ڈسکوز کو ٹھیک کیجئے, اس کے الیکٹرک مافیا کو لگام دیجئے, اس کی کرپشن کو ختم کیجئے, اس کے لائسنس کو کینسل کیجئے, اس کا فارنزک آڈٹ کیجئے. پتہ چل جائے گا کون کون حکومتی کرپٹ مافیا اس میں ملوث ہے, اور ہر حکومت کے لوگ اس میں شامل ہیں اس لوٹ مار میں. اس لیے ہم نے اس کی پرزور مخالفت کی ہے, اور میں کراچی کے عوام سے اور پورے پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں, اس جبر کے خلاف آواز بلند کریں, تاکہ ہمیں جو ہے وہ کچھ ریلیف ملنا شروع ہوا. خاموش رہیں گے اور صرف سوشل میڈیا سے سمجھیں گے کہ بات بن جائے گی, تو ایسا نہیں ہوتا. سوشل میڈیا کی اپنی اہمیت ہے اور وہ بھی پورا استعمال کریں, پازیٹیولی استعمال کریں, لیکن باہر بھی آنا پڑے گا, اپنی جد و جہد کو تیز تر بھی کرنا ہوگا. 10 محرم کے بعد انشاءاللہ ہم زبردست احتجاج کریں گے اس سارے ظلم کے خلاف جو پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2 دن سے اسحاق ڈار صاحب, جن کا نام اب تو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے طور پر بھی لیا جا رہا ہے ماشاءاللہ سے, بنیں گے یا نہیں بنیں گے, پاکستان میں تو سبھی کچھ ہو سکتا ہے, لیکن آپ مجھے بتائیے تو صحیح کہ یہ بار بار بیان دے رہے ہیں کہ زراعت پہ کوئی ٹیکس نہیں لگائیں گے. ہم کیوں نہیں لگائیں گے بھائی آپ زراعت پہ ٹیکس؟ ہم تو نہیں کہہ رہے کہ آپ غریب کسانوں پہ ٹیکس لگائیں. میں آپ کو ایک اعداد و شمار تھوڑا سا بتاؤں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ زراعت کے نام پر بھی کیا دھندا چل رہا ہے. پاکستان میں 5 ایکڑ سے کم زمین رکھنے والے لوگوں کی جو پرسنٹیج ہے وہ 67%, سوری وہ جو لینڈ ہے وہ 67% ہے, اور 18 یعنی ایک طرف آنرز ہیں 67% اور دوسری طرف لینڈ ہے وہ 18.31%. اسی طرح 5 سے لے کے 7.5 تک, اسی طرح 12.5 سے لے کر 25 تک, اور اسی طرح 25 سے لے کر 50 اور 50 سے زیادہ. اب آپ سن لیجئے, جو 50 سے زیادہ ایکڑ والے لوگ ہیں وہ صرف 1.36% ہیں, اور انہوں نے جو لینڈ حاصل کی ہوئی ہے وہ 28.53, یعنی 30% لینڈ صرف 1.5% سے بھی کم لوگوں کے پاس ہے. یہ ہیں وہ جاگیردار, یہ ہیں وہ وڈیرے, یہ ہیں وہ جو اسمبلیوں میں آ کر بیٹھتے ہیں, اور ان سب ظالموں نے مل کر جو اسمبلی میں بیٹھ کر ہماری تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں, اور اسحاق ڈار جیسے لوگ جن کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, ان لوگوں نے ٹوٹل 40 ارب روپے جمع کروایا ہے زرعی ٹیکس میں. اور اگر آپ بجلی کے ہی صرف ٹیکس اٹھا کر دیکھ لیں تو یہ سینکڑوں ارب روپے بنتے ہیں. یہ ظالم لوگ ٹیکس نہیں دے رہے اور ان کو پروٹیکٹ اسحاق ڈار صاحب کر رہے ہیں, ان جاگیرداروں وڈیروں کو. اور ان میں سے ایک بڑی تعداد وہ ہے جو انگریزوں کے گماشتے تھے, جو غدار تھے ان کے ماں باپ,
جنہوں نے غداریاں کر کر کے یہ زمینیں جن کو تحفے میں دی گئی تھیں، ان کی بڑی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے. اور غدار ابن غدار ابن غدار یہ ہمارے سروں پر آ کر مسلط ہوتے ہیں جاگیرداری نظام اور وڈیرا شاہی نظام کے تحت. ان کو برا کہو تو یہ کہتے ہیں کہ یار وڈیروں کو برا مت کہو، جاگیرداروں کو برا مت کہو. بھائی وڈیرے کا مطلب سندھی نہیں ہوتا. ہاں وہ سندھیوں میں سے ایک ایسی کیفیت کا نام ہے. چھوٹے وڈیرا تو بیچارہ کیا کرے گا، چھوٹے وڈیرے کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن وہ چھوٹا وڈیرا مجبور ہوتا ہے بڑے وڈیرے کے ساتھ ملنے پر. وہ بڑا وڈیرا اور اس سے بڑے وڈیرے کے ساتھ پھر یہ بڑے بڑے وڈیرے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی چونکہ ہمارے مفادات کا تحفظ کرتی ہے اس لیے چند بڑے وڈیرے مل کر اس میں آتے ہیں. آپ ان وڈیروں کو ہٹا لو، دیکھ لو پیپلز پارٹی کتنی مقبول ہے، پتہ چل جائے گا آپ کو. صرف 5 7 8 خاندان یہ بڑے وڈیرے اگر ایک طرف ہو جائیں پیپلز پارٹی دھڑام سے نیچے گر جائے گی سندھ میں. اسی طرح آپ یہ نون لیگ کے جاگیردار، اسی طرح قاف لیگ کے جاگیردار، ایون پی ٹی آئی میں بھی یہ جاگیرداروں کا ٹولہ آ گیا تھا. تو بھائی یہ تو 75 سال سے یہ لوگ ہم پر مسلط ہیں، یہ ہم پر جو ہے وہ یہ ماشاء اللہ میں بھی ہوتے ہیں، یہ جمہوریت میں بھی ہوتے ہیں. تو عوام کا اختیار کہاں ہے؟ اور ان کے مفادات کا تحفظ یہ حکمران کرتے ہیں اور عوام کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں. یہ آئی ایم ایف ان کو مجبور نہیں کرتا، صرف زبانی جمع خرچ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی آپ زرعی ٹیکس بھی لگا دیں. بجلی کے ٹیکس پہ تو آئی ایم ایف پورا زور دیتا ہے، جاگیروں کے ٹیکس کے اوپر نہیں دیتا. اور خود ان کی بڑے بڑے جاگیرداروں کو جو سبسڈیز فراہم کی جا رہی ہیں وہ الگ ہے، وہ کسی وقت میں آپ کو اور بتاؤں گا کیا کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ. تو یہ تماشا ختم ہونا چاہیے. انہوں نے انڈسٹری کی بجلی قیمت بڑھا دی، انہوں نے ڈومیسٹک قیمت بڑھا دی، مڈل کلاس طبقہ رل گیا ہے بالکل. کہاں جائے وہ؟ غریبوں کو تو پہلے ہی مار دیا ہے. اس لیے اس بجلی کی قیمت میں کسی صورت میں مزید اضافہ نہیں بلکہ پچھلی قیمت کو کم ہونا چاہیے اور عوام کو اس کے اوپر اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے. اس وقت شہر میں کراچی میں پانی کا شدید بحران ہے. بار بار ہمارے قبضہ میئر صاحب کہتے ہیں کہ ہائیڈرنٹ ہیں، بہت سارا ہائیڈرنٹ ہیں. یہ کس نے، کون سی پارٹی نے لا کر ہائیڈرنٹ بنا دیے یہاں پر؟ یہ کسی مریخ سے آئے ہوئے لوگوں کی حکومت تھی 15 سال سے یہاں. یہ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے قبضہ میئر صاحب؟ یہ تو پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. یہی صاحب تھے جو ایڈمنسٹریٹر تھے، یہی مشیر تھے، یہی وزیر تھے، یہی ترجمان تھے. ابھی بھی بہت سارے پورٹ فولیو ہیں ان کے پاس. اور یہی پورا مافیا ہے جو ہم پر 15 سال سے مسلط ہے. تو ہائیڈرنٹ اگر 200 سے زائد چل رہے ہیں تو کون چلا رہا ہے؟ اس کا بھتہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ نلکوں میں پانی اگر نہیں آتا اور ٹینکروں میں پانی آتا ہے تو اس کا فائدہ کہاں کہاں پہنچ رہا ہے؟ یہ اتنے معصوم ہیں. بلاول ہاؤس کو پتہ نہیں ہوگا، ظاہر ہے سی ایم ہاؤس کو بھی پتہ نہیں ہوگا، وزیر بلدیات کو بھی نہیں پتہ ہوگا. نیچے ہی نیچے کرپشن چل رہی ہوگی. ایسا ہی ہوگا نا، نیچے نیچے کرپشن چل رہی ہوگی. ابے بھائی پورا سسٹم ہے، نظام ہے، یہ اوپر سے نیچے تک اربوں روپے مہینے میں کما رہے ہیں اور معصومیت سے کہہ دیتے ہیں کہ یار پانی بہت چوری ہو رہا ہے. اب چور مچائے شور. جو سب ذمہ دار ہیں اس بات کے وہ کہہ رہے ہیں چوری بہت ہو رہی ہے. ڈاکے ڈالو اور بولو یار ڈاکے بہت پڑ رہے ہیں. منشیات کے کاروبار کو تحفظ فراہم کرو، کرو یار نوجوانوں میں منشیات بہت پھیل رہی ہے. جو سب ذمہ دار ہیں اس بات کے وہ آ کے معصومیت کے ہمارے سامنے کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ 2 دن میں یہ ہائیڈرنٹ بند ہو کر نلکوں میں پانی آ سکتا ہے. لائنیں تو موجود ہیں نا، خرابی ہے اس کو دور کیجئے. اور کل تو انہوں نے ماشاءاللہ یہ بھی فرما دیا کہ جب تک K4 نہیں بنے گا پانی کا بحران رہے گا. تو بھائی K4 کیوں نہیں بنا یہ بھی تو بتاؤ. 18 سال میں اگر K4 نہیں بنا اور 15 سال سے آپ اقتدار میں ہیں تو ذمہ داری تو قبول کرو. اتنا پیسہ بھی اس پر ضائع ہو گیا. اور پھر جو انٹرنل چیزیں ٹھیک کرنی تھیں وہ تو ٹھیک کرتے، ڈسٹریبیوشن تو ٹھیک کرتے پانی کی. جو 65 ملین گیلن والا پروجیکٹ ہے وہ تو ٹھیک کرتے، ڈملوٹی کو ٹھیک کرتے، یہ پنکچر جو لگے ہوئے وہ ٹھیک کرتے. جب وہ نہیں کیا تو پانی کا بحران تو ہوگا. تو اس وقت جو ہے شدید، اب جو پانی آ رہا ہے اس وقت جگہ جگہ سے شکایتیں مل رہی ہیں کہ جب برسات ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ نالے بھی ابل رہے ہوتے ہیں، برساتی نالوں میں سیوریج کا پانی چل رہا ہوتا ہے، پھر یہ سرایت کر رہا ہوتا ہے، لائنیں مکس ہو جاتی ہیں اور مکس ہونے کے نتیجے میں گندا آلودہ پانی اس وقت شہریوں کو مل رہا ہے. اب ایک بڑی آبادی تو ظاہر ہے لائن کا پانی پینے سے قاصر ہے. اس دور میں آپ یہ دیکھیں دنیا میں ترقی پذیر ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر آپ نلکے کا پانی پی لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، صحت کے لیے وہ الگ بات ہے کہ لوگ اس کے علاوہ پھر اگر پانی پیتے ہیں تو ٹھیک ہے. ہمارے ہاں تو آپ نلکے کا پانی جو لوگ پیتے ہیں آپ دیکھیں واٹر بورن ڈیزیزز کتنی ہو رہی ہیں.
اسپتال بھرے ہوئے ہوتے ہیں اس سے، گردے کی تکلیف، فلاں کی تکلیف، انفیکشن طرح طرح کے. اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ اتنی آلودگی دیں گے تو پھر اور صحت کی سہولتیں نہیں ہیں. اس پر یہ ہے کہ ایک بڑا طبقہ تو اب پانی خرید کے پیتا ہے، لیکن استعمال کا پانی تو ٹھیک دے دیجئے، اس میں تو گندگی نہیں ہونی چاہیے. وہ تک دینے سے یہ لوگ قاصر ہیں. تو اس شہر کے لوگوں کو اور قبضہ انہوں نے کر کے رکھ لیا ہے. ووٹ ڈالے نہیں، نفرت کرتے ہیں کراچی کے لوگ ان کی اس پرفارمنس سے، لیکن زبردستی آ کر مسلط ہو گئے. 3 لاکھ بھی زبردستی کے ووٹ ہیں. اندازاً آپ کو صحیح پتا ہوگا کہ ملیر میں اور گڈاپ میں اور جو گوٹ بنے ہوئے ہیں وہاں پر کس طرح ووٹ ڈالے ہوں گے انہوں نے. چلو وہ 3 بھی تسلیم کریں تو 3 جیت گیا، 9 ہار گیا. تو یہ ان کا حالات ہیں. اس لیے جدوجہد، آواز اٹھانے اور مزاحمت کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. اور ان کو مجبور کرو کہ یہ کچھ نہ کچھ پرفارم کر سکیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کام میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے. کوئی ایک چیز بتا دو جو رکاوٹ ڈالی ہو. یعنی وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، قبضہ بلدیاتی حکومت، ساری چیزیں آپ کے پاس، پولیس آپ کے پاس، نظام آپ کے پاس، بیوروکریسی آپ کے پاس، دولت آپ کے پاس، مشینری آپ کے پاس. اور میں بات کر رہا ہوں آپ کی اس قبضہ مافیا کے خلاف تو میں رکاوٹ ڈال رہا ہوں اور آپ بہت کام کر رہے ہیں. تو یہ سب باتیں چھوڑیں، کام کریں. اب ہیں موجود تو کام کریں. آپ کو کیسے ہٹانا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن جب تک ہیں جب تک آپ پرفارم کریں. صرف بھاگ دوڑ کرنے، سوشل میڈیا پہ ٹویٹ کرنے سے کام نہیں ہوتا ہے. کام کیجئے اور لوگوں کو ریلیف دیجئے. مردم شماری کے حوالے سے آج ایک بیان چھپا ہوا ہے نعیم مظفر صاحب کا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم 2-3 دن میں مردم شماری کو ظاہر کر دیں گے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کراچی کی آبادی 2 کروڑ سے کم ہے. مجھے افسوس بھی ہے اور شرم کا یہ مقام ہے ان سب لوگوں کے لیے کہ یہ کراچی کے ساتھ یہ اتنی بڑی زیادتی کر رہے ہیں. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس اس بات کا رسپانسبل ہے کہ وہ وفاقی اور صوبائی حکومت کو استعمال کرے گا اور صحیح طریقے سے کرے گا. وہ یا تو آ کر قوم کے سامنے معافی مانگیں اور کہیں کہ ہم نے یہ کام صحیح نہیں کیا اور دھاندلی کی ہے صوبائی حکومت نے یا وفاقی حکومت نے، تو سامنے آ کر بات کریں. ورنہ یہ مت کہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے اور یہ تو صوبائی حکومتوں کا کام تھا. صوبائی حکومت کو تو یہی کرنا تھا. یہ سندھ حکومت تو کراچی دشمن ہے، اس کو تو کراچی کی گنتی کم کرنی ہے، وڈیروں کی گنتی بڑھانی ہے صوبائی اسمبلی میں. اس لیے یہ ایک مینجمنٹ کرتے ہیں. یہ تو یہی کریں گے، لیکن آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ تو ایک آئینی ادارہ ہیں، ریاستی ادارہ ہیں. تو اس لیے یہ نہیں چلے گا اور ہم اس کی بھرپور مزاحمت کریں گے. کراچی کی مردم شماری کو ظاہر بھی کرو اور ٹھیک گنتی کرو، پھر حلقہ بندیاں کرو، پھر الیکشن کرو. میں دوبارہ دہرا رہا ہوں اس بات کو. یہ جال سازی کے ذریعے سے الیکشن کرا کے کراچی کی نمائندگی کے حق میں ڈاکہ قبول نہیں ہے. پہلے بہت کر چکے آپ. پہلے آپ کو وہ لوگ دستیاب تھے جو کراچی کا سودا کر لیتے تھے. اب یہ جماعت اسلامی کے پاس مینڈیٹ آیا ہے اور ہم عوام کے اس مینڈیٹ کی توہین قبول نہیں کریں گے. ہمارا مینڈیٹ ہے اور یہ بھی عوام کا مینڈیٹ ہے کہ ان کو صحیح گنا جائے. صحیح گنو گے تو پھر اسی طرح سے حلقہ بندیاں ہوں گی اور اسی طرح نمبرز بڑھیں گے ہمارے حلقوں کے. ہماری قومی اسمبلی میں 21 کے بجائے 35 سیٹیں ہوں گی. ہماری صوبائی اسمبلی میں 44 کے بجائے 62 سے 65 سیٹیں ہوں گی. اور یہ صرف یہی سیٹس نہیں ہوتی، پھر ریزرو سیٹس بھی ہوتی ہیں. تو آپ سوچیں کہ یہ کراچی کی گنتی کم کرنے سے کتنا بڑا ڈاکہ پڑتا ہے. پھر ملازمتوں میں، پھر اس کے بعد انفراسٹرکچر میں. یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کا اثر پڑتا ہے اس گنتی کی وجہ سے. تو یہ نہیں چلے گا کہ اب تو الیکشن سر پر آ گیا. پہلے آپ نے کیوں نہیں کرائی مردم شماری ٹھیک؟ کون رسپانسبل ہے اس کا؟ برسوں گزار دیے اور پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں اب تو الیکشن آ گیا. تو ہمارے ساتھ یہ دھوکہ نہ کیا جائے. تیز رفتاری کے ساتھ کام کیجئے. آپ کو کس نے روکا ہے؟ اگر اس میں قانون رکاوٹ ہے تو اسمبلی سے تو آپ سارے قانون پاس کر رہے ہیں، کر لیں. آپ اس پورے پیریڈ کو شارٹ کر دیں، لیکن گنتی پوری ہونی چاہیے، نمائندگی پوری ہونی چاہیے. ہماری سیٹوں پہ ڈاکہ قبول نہیں ہے ہمیں، ہمارے پیسوں پہ ڈاکہ قبول نہیں ہے ہمیں. اس لیے یہ جو بیان سامنے آیا ہے اس کا نوٹس بھی لینا چاہیے اور اس کو درست بھی ہونا چاہیے. ہم نے پرائم منسٹر کو جو کہا تھا وہ خط لکھ دیا ہے. رانا ثنا صاحب کے بیان کے حوالے سے بھی اس پورے مردم شماری کا پورا کیس ہم نے وزیر اعظم کو لکھا ہے تاکہ اس کی ایک لکھی ہوئی حیثیت ہو جائے. ویسے تو ہم پہلے بھی تحریری طور پر بھی پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو بھی اور حکومتی لوگوں کو بھی یہ تمام چیزیں لکھ کے دے چکے ہیں، لیکن حجت تمام کرنے کے لیے ہم لکھ رہے ہیں تاکہ ہم کراچی کے عوام کی نمائندگی کر سکیں کہ دیکھو ہم نے یہ باتیں بالکل واضح طور پر کہہ دی تھیں لیکن آپ نے چیزوں کو ٹھیک نہیں کیا.
بہت بہت شکریہ جناب. ان سے بس اب یہ پوچھ لیں کہ کیا چیئرمین بجٹ کے مطابق وہ کر سکتے ہیں, کیا نام ہے, پیسے خرچ کر سکتے ہیں؟ ان کو سائننگ اتھارٹی حاصل ہے کہ وہ پیسے خرچ کر سکتے ہوں؟ ابھی تو ٹرانزیشن آفیسر پیسے خرچ کر رہے ہیں, تو یہ کون سا اختیار ملا ہے؟ وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کر سکتے ہیں؟ پوچھیں ان سے. مطلب کیوں جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ, کیوں دھوکہ دیتے ہیں؟ میڈیا کو بھی دھوکہ دیتے ہیں, عوام کو بھی دھوکہ دیتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم نے اربوں روپے کے اشتہارات میڈیا کو دے دیے تو بس کوئی بات ہی نہیں کرے گا. بھائی اگر الیکٹرانک میڈیا آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا, اس کے مالکان, تو عوام سوشل میڈیا سے ان مالکان کو بھی تنگ کر دیں گے اور ان کا چونا دھوور کر دیں گے, ان کو بھی خبریں چلانی پڑیں گی. اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ پیسے دے کے خرید لیا ہے ہم نے اور جس کو جتنے چاہو دے دو, تو یہ نہیں چلے گا. یہ میڈیا کو خریدا نہیں جا سکتا. اور وہ کن پیسوں سے خرید رہے ہیں؟ ہمارے ہی ٹیکسوں کے پیسوں سے. ہمیں ہماری آواز بند کرنے کے لیے میڈیا مالکان کو استعمال کرتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی آواز نہیں ہو, کیونکہ شرجیل میمن صاحب کے لیے تو ہدایات ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو کوئی نہیں آئے گا میڈیا پہ, اور بالکل جو کہیں گے مستند ہے, آپ کا فرمایا ہوا پورا کا پورا جوں کا توں جائے گا. اس لیے کہ ظاہر ہے ان کی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پیسے جاری ہوتے ہیں, تو یہ تو نہیں چلے گا. اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ آواز بند کر دیں گے. اب آواز بھی اٹھے گی اور پوری طاقت سے اٹھے گی. یہ جواب دینا پڑے گا شرجیل میمن کو کہ کیوں جھوٹ بول رہے ہو, کیوں اختیار نہیں دے رہے ہو, پھر ٹرانزیشن پیریڈ کیوں رکھا ہوا ہے 6 مہینے کا. آپ نے ابھی جو بل پاس کیا ہے, ایکٹ پاس میں ترمیم کی ہے, پھر کیوں آپ جو ہے وہ بجٹ آپ نے پہلے سے کیوں پاس کر لیا؟ اگر اختیارات آپ نے دیے ہیں تو ڈی ایم سیز کا بجٹ کیوں چل رہا ہے ٹاؤنز میں؟ ٹاؤن کا بنایا ہوا بجٹ کیوں نہیں ہے؟ اختیارات دیے ہیں تو کونسل نے کراچی بلدیہ کا بجٹ پاس کیوں نہیں کیا؟ بیک ڈیٹ میں 14 جون کی تاریخ میں ایڈمنسٹریٹر کا بجٹ کیوں چلا رہے ہو؟ تو ایسا جھوٹ بولو کہ مطلب جس میں کچھ نہ کچھ دھوکے میں آ جائیں لوگ. آپ تو جھوٹ بھی بولتے ہو تو ایسا کہ جو بالکل سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسا جھوٹ بول رہے ہو. صاف پتہ چل رہا ہے کہ آپ دروغ گوئی کر رہے ہیں اور کراچی کیا پورے سندھ کے عوام کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. ہم نے اس کا جواب لکھا ہے, چلتا رہے گا سر, وہ اس میں آ جائے گی. جی جی جی, جزاک اللہ جناب, شکریہ.